جس طرح دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں بھی وہیں سے فتویٰ لینا چاہیے جو ہمارے عقائد کے مطابق، وہیں علم حاصل کرنا چاہیے جو اہل سنت کا عقیدہ رکھتا ہو، وہیں سے علم حاصل کریں جن کا عقیدہ ہمارے اسلاف کے عقائد سے ملتا ہو۔ اگر ان کے عقائد ہمارے اسلاف کے عقائد کے خلاف ہیں تو کبھی بھی آپ صحیح عالم یا باادب آپ کبھی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نا پڑھانے والا غلط ہے، عقائد غلط ہو جائیں گے، اور پڑھانے والا درست ہے، عقائد درست ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب آپ دین کا علم حاصل کریں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کس سے حاصل کر رہے ہیں، کون سے ادارے میں حاصل کر رہے ہیں، اور کم سے کم اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اہل سنت کے عقائد ہیں ان عقائد کے مطابق اس کا عقیدہ ہے یا نہیں۔ آج کل رہبر کے روپ میں رہزن بہت پھر رہے ہیں، بہت پھر رہے ہیں، صرف امامہ پہن کر اور بڑا سا جبہ پہن کر یہ سمجھ لینا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، کہ ایسا نہیں، اس کا عقیدہ دیکھنا ہے۔ اس طرح کر کے لوگ عقائد سے گمراہ کر دیتے، عقائد کے معاملے میں گمراہ کر دیتے، اور اچھا خاصا آدمی صراط مستقیم پر چلتے چلتے بہک جاتا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، کتنے لوگ ایسے ہمارے سامنے ہیں کہ جو بالکل صحیح چل رہے تھے لیکن ادھر ادھر ہوئے، عقائد ان کے خراب ہوئے، اور وہی آیت لے کر جو ہے وہ آ گئے، دیکھیں جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا ایسا تو نہیں ہے، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس چیز کی سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہے، اسی آیت کو پڑھ کر وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں اور اسی آیت کو پڑھ کر ہمارے علماء ہدایت پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مددگار اور نہ دوست اللہ کے سوا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہیں دیکھو یہ تو اللہ کے سوا، تو نبیین اللہ کے سوا، صدیقین اللہ کے سوا، شہداء اللہ کے سوا، صالحین اللہ کے سوا، یہ سب اللہ کے سوا۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے تو تم کیوں جا رہے ہو مزاروں پر، تم کیوں جا رہے ہو بزرگان دین کے پاس، تم کیوں جا رہے ہو؟ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو ہم شرک کر رہے ہیں، عقیدہ خراب ہوگا۔ حالانکہ اس میں یہ ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے حقیقی مددگار اور حقیقی دوست اللہ کے سوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حقیقی کا لفظ ضرور ہے، ورنہ آیت سے ٹکرا جائے گی، ترجمہ سے ٹکرا جائے گا۔ حقیقی مددگار، ورنہ ہم سب تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو یہ سارے مشرک ہو جائیں گے، ہے نا۔ بھائی مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کے محتاج ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے، علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے محتاج، وہ ہماری مدد کرتا ہے، مکان بنانے کے لیے انجینئر کے محتاج، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم سب اس کے محتاج ہیں، سارے نبی اس کے محتاج، سارے ولی اس کے محتاج، پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی قرآن وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس آیت کی غلط تشریح اور غلط ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب دین کا علم حاصل کرو تو دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، کم سے کم آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے عقائد کیا ہیں۔ ہمارے اسلاف کی پوری فہرست ہمارے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ ایک صاحب علم حاصل کرنے کے لیے گئے، جن کے پاس گئے تھے ان کا بڑا نام تھا، بڑے محدث، تو جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا، قبلے کی جانب تھوک دیا۔ آپ جانتے ہیں نا حدیث شریف میں منع ہے کہ قبلے کی جانب نہ تھوکو، اس کی تعظیم کے لیے۔ وہ فوراً واپس، لوگوں نے کہا آپ تو سفر کر کے آئے تھے، کہ کہا نہیں، میں نے ایک بات دیکھ لی، جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ قبلے کی طرف تھوکا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ محدث کیسے ہو سکتا؟ اتنی سی بات وہ نہیں جانتا۔ دیکھا نا آپ نے؟ تو انسان کا عمل بتا دیتا ہے کہ وہ کیسا ہے، انسان کی گفتگو بتا دیتی ہے وہ کیسا ہے، انسان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے وہ کیسا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرو تو دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔